بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں لے جانے والے وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 17، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے میری بے بسی و کم ہمتی کے باوجود عطا کیا۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4023۔ فائدہ: کھانا ملتا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھوک انسان کو عزت اور اسلام کی حدود پھیلانگ جانے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ فاقہ کشی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 18، لباس پہن کر دعا پڑھنا۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لباس پہن کر یہ دعا پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری بے بسی اور کم ہمتی کے باوجود عطا کیا۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4023۔ فائدہ: جسم کو ڈھانپنا انسانی فطرت ہے۔ لباس کے لازمی اوصاف میں سے بنیادی اور اہم وصف ہے یہ ہے کہ مکمل طور پر جسم کو ڈھانپنے والا ہو، محاسن اور مخصوص اعضاء کو نمایاں نہ کرے۔ بالخصوص خواتین ایسے لباس سے اجتناب کریں جو جسمانی خد و خال کو صحیح طریقے سے چھپا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں ایسا لباس پہنے جو جسم کو صحیح طرح ڈھانپنے والا نہیں، ایسی عورتیں جہنمی ہیں، جنت سے اس قدر محروم اور دور کرتی جائیں گی کہ جنت کے خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2128۔ فارخانہ اور انوکھا لباس پہننے والوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3606۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2559۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو بہتر لباس قرار دیا اور سفید لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4061۔ البتہ دیگر رنگوں کے لباس پہننا بھی جائز ہے۔ جو لباس کسی اسلام دشمن قوم کی خاص پہچان بن جائے، مسلمانوں کا اس لباس سے گریز کرنا بہتر ہے اور لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے تن ڈھانپنے کو لباس عطا کیا، جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں انہیں بھی عطا فرما، آمین۔ نمبر 19، تسبیح، تحمید اور تہلیل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 کلمات کو پسند کیا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح اور تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی یہی اجر ملتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بھی یہی اجر ملتا ہے، اور جو شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں اور 30 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 8079۔ فائدہ: تسبیح و تحمید اللہ کے ہاں بہت وزنی عمل ہے اور لا الہ الا اللہ بہترین وظیفہ ہے جو قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے نیکیوں میں بہت زیادہ اضافے کا باعث ہوگا۔
مذکورہ حدیث میں کلمات کسی بھی وقت کسی بھی تعداد میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 20، ہر نماز کے بعد تسبیح و تحمید کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 کلمات ہوئے، اور 100 مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ مندرجہ ذیل کلمہ پڑھا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 597، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فائدہ، نماز کے بعد فوراً اٹھ کر چل دینا مناسب عمل نہیں ہے۔ بہت جلدی جانے والوں کو بھی چاہیے کہ حدیث میں مذکورہ تسبیحات مکمل کر کے اٹھیں۔ جو شخص فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر جتنی دیر تک مصنون وظائف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2119۔ نمبر 21، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا روزانہ وظیفہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، اور برائی و نقصان سے بچنے اور نیکی و منفیت اپنانے کی ہمت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3460۔ فائدہ، یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ طوطی کی طرح رٹنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و اختیارات سے غافل نہ ہو، اس کا عقیدہ مستحکم ہو کہ اس کی زندگی کے تمام تر حالات و تصرفات کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح دن بھر اللہ کی رحمت و توفیق کی بدولت انسان برائیوں اور معاشی و معاشرتی نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 22، سوتے وقت بستر پر لیٹ کر دعا پڑھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آ کر یہ دعا پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بحوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5528۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکمرانی اسی کی ہے اور ہر تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ بلند و عظیم کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ہے اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ فائدہ، نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ رات نیند عطا کرنے کے بعد صبح جاگنا نصیب کرے یا نہ کرے، اس لیے بستر پر آتے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کی حمد و توحید کا اظہار و اقرار کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس رات موت آ جائے تو آخری عمل ذکر الہی ہو اور جنت نصیب ہو جائے، آمین۔ نمبر 23، رات کے کسی پہر اٹھ کر دعا کرنا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے کسی پہر نیند سے بیدار ہو اور یہ کلمات پڑھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1154۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکمرانی اسی کی ہے اور ہر تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہے اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ بلند و عظیم کی طرف سے ہے۔ پھر دعا میں کہے: میرے رب، میرے گناہ معاف کر دیجئے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ فوائد: رات کے وقت جب ہر کوئی اپنے بستر پر آرام کی نیند سو رہا ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کرنا بہت افضل عمل ہے۔ انسان دن بھر مصروف رہتا ہے، جبکہ رات کا وقت انسان کے لیے اس کے گزرے ہوئے دن کے اچھے اور برے حالات کا حساب کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی برائیاں بھی رات ہی کی تاریکی میں جنم لیتی ہیں۔ البتہ جو شخص رات کے وقت اپنے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا طالب ہو تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے شایان شان انداز سے تشریف لاتے ہیں، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 24، دن کے کسی بھی پہر 100 بار پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ کلمات دن میں کسی بھی پہر 100 بار پڑھتا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکمرانی اسی کی ہے اور ہر تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس شخص کو 10 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6403۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کو توحید کا اقرار کرنے والا انسان بہت محبوب ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے اور زندگی کے دیگر تمام اہم معاملات انجام دینے کے لیے بنایا ہے۔ جو انسان اپنی مصروفیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ کی توحید اور تسبیح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اقرار انسان کو غیر اللہ سے کسی میں معاملے میں مدد مانگنے اور غیر اللہ کو پکارنے اور اللہ سے بغاوت جیسے قبیح اعمال سے محفوظ اور باز رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔